پہلے حصے میں آیا کہ سب سے پہلے اسلام لائے علی رضی اللہ عنہ۔ عمر بن مرہ کہتے ہیں میں عجیب سمجھی اس بات کو کہ ایک گل ہوئی، میں نے ابراہیم نخعی کے سامنے جا کر یہ بات بتائی، انہوں نے کہا نہیں نہیں غلط ہے، اینج نہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ پوری حدیث سی میں پھر کہنا ایک آیت لکھی ہے کہ جس نے علم کی بات چھپائی اس پر اللہ کی۔ مرزا صاحب نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ ہم نہیں کہیں گے نہیں پڑھی تھی، ہم کہیں گے پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے حدیث پڑھی تھی اور پڑھ کے آدھی نقل کی اور آدھی چھپا دی، تو پھر یہ مرزا صاحب کے اوپر نے الزام لگایا جی میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں جی حدیث آدھی لکھی ہے ترمذی کی کہ جی سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ علی ابن ابی طالب ہیں، زید ابن ارقم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3735 اوتے لکھے ہے۔ حضرت ابو حمزہ انصاری تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرمایا کرتے تھے پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ ایتھے گل ختم ہو گئی۔ پہلا شخص جو اسلام لایا وہ کون تھے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ اسلام 360 جامع ترمذی 3735۔ اسی کہی دا کڈو، آپ میں سے کسی نے نکالی ہے؟ کسی کے پاس آیا نکالی ہے؟ ذرا پڑھ کے سناؤ کھڑے ہو کے، پڑھ دو کوئی بات نہیں، چلو اتنی سمجھ آ جائے گی بس۔ اے حدیث ایتھوں تک سی، پہلے حصے میں آیا کہ سب سے پہلے اسلام لائے علی رضی اللہ عنہ۔ عمر بن مرہ کہتے ہیں میں عجیب سمجھی اس بات کو کہ ایک گل ہوئی، میں نے ابراہیم نخعی کے سامنے جا کر یہ بات بتائی، انہوں نے کہا نہیں نہیں غلط ہے، اینج نہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ پوری حدیث سی میں پھر کہنا ایک آیت لکھی ہے کہ جس نے علم کی بات چھپائی اس پر اللہ کی۔ مرزا صاحب نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ ہم نہیں کہیں گے نہیں پڑھی تھی، ہم کہیں گے پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے حدیث پڑھی تھی اور پڑھ کے آدھی نقل کی اور آدھی چھپا دی، تو پھر یہ مرزا صاحب کے اوپر۔ تو میرے بھائی اس ریسرچ پیپر سے پہلے میں نے اس پہ پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، سب سے پہلا مسلم کون، اور اس میں میں نے پوری حدیث بیان کر کے اس کی انجینئرنگ کی ہے کہ حدیث یہی ہے کہ زید ابن ارقم کہہ رہے ہیں، کیونکہ زید ابن ارقم کون ہے؟ صحابی اور سابقون الاولون میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور غدیر خم کی حدیث کے راوی بھی زید ابن ارقم ہے، اور ابراہیم نخعی جو صحابی کے قول سے ٹکرا رہا ہے اس کا قول امام ترمذی نے نقل کیا۔ ابراہیم نخعی 50 ہجری میں پیدا ہوا ہے، حضور کی وفات کے 40 سال کے بعد وہ پیدا ہوا ہے۔ جو بندہ حضور کا ساتھی ہے، شروع کا خلفاء راشدین کا ساتھی ہے، حضرت علی کا ساتھی ہے، غدیر خم کی حدیث کا راوی ہے، اس کی بات مانو یا ابراہیم نخعی جڑا جمع ہی بعد ہی 40 سال بعد، اور وہ دی گل بھی میں مان لینا اگر وہ صحابی سے اختلاف نہ کر رہا ہوتا۔ ابراہیم نخعی جب پیدا ہوئے ہیں اس وقت سنی شیعہ کنفلکٹ آ چکا تھا، تو ابراہیم نخعی کو کچھ سنی سنائی بات پہنچ گئی تو انہوں نے آگے بیان کر دی، انہوں نے کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا۔ جو بندہ حضور کی وفات کے 40 سال بعد پیدا ہو رہا ہے وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کون بندہ پہلے اسلام لے کے آیا؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ اسی لیے شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ نے جب حضرت علی کی فضیلت میں ترمذی کی حدیث لکھی ہے نا، یہ والی کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن ابی طالب میں، ساتھ لکھا کہ تابعی صغیر، چھوٹا تابعی، اس نے زید ابن ارقم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر پہلی دفعہ اسلام لے کے آئے۔ تو زبیل عزیز صاحب نے اس کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے نا وہ نٹوریس انداز میں کیا ہے کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ ایک صحابی سے اختلاف کر رہا ہے۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک صحابی کو مینشن نہ کرے۔ تو جو روایت ہی مرسل چھوٹی ہوئی اور صحابی سے ٹکرا رہی ہے وہ اگر میں نے اس میں نہیں لکھی تو اس لیے نہیں لکھی کہ میں اس کے اوپر لکھ رہا ہوں کہ میں صرف صحیح روایتیں لکھ رہا ہوں۔ اگر میں یہ جعلی کام ساتھ لکھتا نا تو مجھے تین لائنیں اور لکھنی پڑنی بتانے کے لیے، تو وہ میں نے اپنا ٹائم تو نہیں ضائع کرنا۔ البتہ جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کی اس میں نے پوری بات کی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ ایک اس کربلا والے ریسرچ پیپر پہ ایک اعتراض کس نے کیا جی آپ نے وہ ایک حدیث لکھی ہے بخاری کی کہ حضرت عمر کی میت پہ حضرت علی نے جو ہے نا حضرت عمر کے لیے جو تعریفی کلمات کہے تھے وہ تو آپ نے نقل کیے ہیں، لیکن اس میں سے ایک جملہ آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ نا اس کے آگے اگر یہ پمفلٹ آپ کے پاس ہو، اس کی 3 نمبر حدیث کے تحت نا آگے نوٹ لکھا ہے صحیح بخاری کی 3700 اور 7207 ہے، اس میں بھی شیخ
شروع سے حدیث بندہ چھوڑ دے نا تو بہانہ بن سکتا ہے. میرا موضوع کے ساتھ اگلا تعلق تھا. آخر سے چھوڑ دے بہانہ بن سکتا ہے, شروع کے ساتھ تعلق تھا. درمیان سے ایک جملہ چھوڑنا یہ خرابی کی نشانی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, کفن دے کے ان کو چارپائی پہ لٹا دیا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا, ایک بندے نے آ کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا, وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اصل حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا انی کنت لارجو ان القی اللہ بمثل عملی منک ما خلفت احدا, کہ تسی ایسا کوئی بندہ پیچھے چھڈیا ہی نہیں کہ جہدے وال ویکھ کے منو امید ہوئے, یہ تمنا ہو کہ کاش کہ اس جیسے عمل لے کر میں اللہ کو ملوں. صرف آپ ہی ایسی ہستی تھی کہ ساری زندگی میری یہ تمنا ہو. میری تمنا تھی کاش ایسا کبھی ہو جائے کہ میں رب کے سامنے جاؤں, کھڑے علی ہوں, نامہ اعمال عمر کا کھل جائے. میری یہ تمنا تھی. آپ کے بعد کوئی ایسا, یہ جملے بولے اور پھر کہا اللہ پر رحم کرے, میں تو ہمیشہ ہی یہ سمجھتا تھا کہ آپ اکٹھے ہوں گے کیونکہ نبی علیہ السلام کا اکثر آپ کا نام لیتے تھے. اس میں یہ پوری حدیث بیان کی ہے. یہ جو جملے تھے نا کہ میں آپ جیسے عمل پسند کرتا تھا, اے درمیان چ جملہ کھا گیا, درمیان چ جملہ چک لیا. کیوں؟ یہ ایک جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر لگنے والے تمام اعتراضات کا جواب تھا. مرزا صاحب درمیان چ وہ جملہ ہی غائب کر گئے. میں ہوں انہوں نے پڑھانا کہ اے پڑھی یار, ایتھے لکھیا ہے, اپنے موبائل چو کڈاں ذرا, ایتھے لکھیا ہے, اے کیوں وچوں غائب ہویا ہے. یہ ہے مرزا صاحب کی رافضیت نوازی. وہ اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا کہ بخاری کے جس طرق کو میں ذکر کر رہا تھا وہ اس میں وہ الفاظ موجود نہیں تھے, لیکن اس سے پہلے میری ویڈیوز میں وہ جملے موجود ہیں. 2012 کی ویڈیوز میں بھی میں نے کو نکالے تو نہیں ہے. وہ ترک اتنا پیارا تھا کہ میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا. اس میں الفاظ ہیں کہ ایک شخص آ کے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میری شولڈر پہ آ کے کون ہی رکھتا ہے اور کہتا ہے اے عمر, میں نے اکثر رسول اللہ سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے, مجھے امید تھی تو اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملے گا, اور بڑے تعریفی کلمات. اور کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو علی بن ابی طالب تھے. اب اس میں جو سوز و گداز ہے وہ اس میں نہیں ہے. دوسرے طریق میں آتا ہے کہ علی بن ابی طالب آئے اور انہوں نے کونی رکھی میرے کندھے پہ, اور حضرت علی. اس میں وہ سسپینس اور چسکا ہی نہیں ہے جو اس میں ہے, کیونکہ یہاں انہوں نے مختصر بات کی ہے, وہ اینڈ پہ انہوں نے مڑ کے دیکھا تھا, تو یہ سسپینس باقی رہتا ہے. میں نے وہ والا طریق ڈالا ہے. اور اس سے آگے اس ظالم سے پوچھو, اس سے آگے حدیث میں نے بخاری کی نقل کی ہے کہ حضرت علی سے ان کا بیٹا پوچھتا ہے کہ بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے, تو کہتے ہیں ابو بکر. وہ پوچھتا ہے اس کے بعد کون, تو کہتے ہیں عمر. اور کہتے ہیں میں نے سوچا اس کے بعد میرے ابا جی حضرت عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا ابا جی اس کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. 8 جی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر کس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے خود بھی, اور کہ میں بھی عام مسلمان ہوں. تو یہ حدیث تو میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے. یہ زیادہ تگڑی بات ہے یا بہت زیادہ تگڑی بات ہے کہ میں وہ جملہ کہ میں عمر کے اعمال پہ رشک کروں گا, ٹھیک ہے, تو وہ اس طریق میں نہیں تھی. وہ تو کئی ایک طریق اس میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے. اوورال ہم نے مقدمہ رکھا ہے, اور جب میں نے لاتا سے لیکچرز میں اس سے بھی 5 سال پہلے بیان کیا اور ابھی تک کئی جگہ میں نے بیان کیا ہے, تو میری نیت کے اوپر نیت تو آپ کی شک میں ہے. اہل حدیثوں نے 3 کتابیں لکھی, تینوں میں غدیر خم کی حدیث میں تعریف کر کے قرآن اور سنت کر دیا, اہل بیت کا نام نکال دیا. بے ایمانی یہ ہوتی ہے. اب چونکہ ان کی دھمیں کٹی ہوئی تھی ہم نے پکڑ لی ہیں, اور میں نے چیلنج کیا ہے مجھ سے پہلے کوئی ریناؤنڈ عالم دین دکھائیں اہل حدیث کا. وہ کہتے ہیں مولانا اسحاق کو ہم دکھاتے ہیں. مولانا اسحاق تو اہل حدیث نے فارغ کر کے کافر قرار دے دیا تھا. جو کبھی مولا علی لفظ یوز کرتا ہو, زبیر علی زئی صاحب نے بھی جو استعمال کیا نا, اس کے پیچھے بھی میرا خفیہ ہاتھ تھا. اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر ہواب کے کتے بھونکے گے. صحیح ہے یہ. جب عائشہ صدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہی تھی ہواب سے, تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ. یہ غیب کی خبر پوری ہوئی, ثابت ہوئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وحی کے ذریعے. تو
عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ فرمایا یہ ہوب ہے. انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آ گئی، میں واپس آنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ مسلمانوں میں صلح کرا دے. یعنی مسئلہ صلح کا تھا، جنگ کا نہیں تھا. پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. سر ادھر یہ بتا دیں ناسبی کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اہل حدیث ناسبی، میں کافی ناسبی میں یہ بتاؤں کہ ایک شیعہ ہے نا، شیعہ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، یہ بھی گمراہ لوگ. ایک ہے ناسبی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بغض برا کہتے ہیں. ان میں سے فیض عالم صدیقی تھا ایک جیلم میں، اور اسی طرح قتل ہو گیا. اس طرح اور بھی ہے. تو بہرحال یہ جو علی مولا علی، نبی پاک نے فرمایا کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا. یہ صحیح حدیث ہے، من کن تو مولا فعلی مولا. جو مولا علی سے جو مولا سے مراد مشرک کشا نہیں ہے بلکہ محبوب اور پیارا ہے، تو جو اس سے دشمنی رکھتا ہے برا کہتا ہے ناسبی ہے. یہ کچھ اہل حدیثوں دیوبندی میں گھس آئے. بھائی ہم نہ ناسبی ہیں نہ شیعہ ہیں. تو میں اسے کہہ کے زبردستی یہ کہتا تھا، پھر وہ شروع ہو گئے تھے مولا علی اور اہل سنت کا لفظ، ورنہ وہ پہلے اہل حدیث کا لفظ یوز کرتے تھے. میں کہتا تھا کہ یار اس نفس کی جو انورٹڈ کاما میں عزت ہے نا سب کانٹیننٹ میں، اس طرح آپ بات نہیں پہنچا سکتے. آپ اہل سنت لفظ استعمال کریں جو مین اسٹریم میں ہمارا چل رہا ہے، حکمت سے دعوت کا کام کریں.